بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ کے ساتھ میں تبلیغی مرکز رائے ونڈ کی وہ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے شاید آپ کے علم میں نہ ہوں، یا اگر آپ کے علم میں ہوں بھی تو آپ کو اس سے بہت زیادہ معلومات حاصل ہونے والی ہے۔ ساری دنیا میں آخری کونے تک جتنے بھی بسنے والے مسلمان ہیں وہ ان معلومات کو سن کر یقیناً ان کا ایمان تازہ ہوگا۔ تبلیغی جماعت کی بنیاد 1926 میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی نے نظام الدین دہلی ہندوستان میں رکھی۔ مقصد یہ تھا کہ عام مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے، ان کی عملی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ڈالی جائے۔ اس ضرورت کے پیش نظر قیام رائے ونڈ مرکز تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں تبلیغی جماعت کے لیے ایک بڑے مرکز کی ضرورت محسوس کی گئی۔ 1947 کے بعد لاہور کے قریب رائے ونڈ کو اس مرکز کے طور پر منتخب کیا گیا۔ یہ جگہ ابتدا میں ایک چھوٹا سا مدرسہ اور اجتماع گاہ تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے بڑے اسلامی مرکز میں شامل ہو گئی۔ اس مرکز کے مقاصد کیا تھے اور اس کا قیام کیا تھا اور کس لیے اس کا قیام کیا گیا؟ دعوت و تبلیغ کا مرکز مسلمانوں کو دین کی بنیادی تعلیمات یاد دلانا اور عمل کی طرف ان کی ترغیب کرنا اور ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا۔ عام مسلمانوں کی اصلاح، ہر شخص اپنی ذات، گھر اور ماحول میں دین پر عمل کرنے والا بن جائے۔ دین کی سادہ تعلیم، قرآن، نماز، ذکر، اخلاق، اخلاص اور 6 نمبر کی ترتیب پر اس کام کو عام لوگوں کو سکھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ عالمگیر جدوجہد پوری دنیا میں اسلام کے پیغام کو پرامن اور انفرادی طور پر اس کو عملی طور پر پہنچایا گیا۔ یہاں سے جماعتیں دنیا کے مختلف علاقوں میں وقت لگا کر یہاں پر واپس آتی ہیں اور یہاں سے ساری دنیا کے علاقوں میں جماعتیں جاتی ہیں۔ اس کے فوائد اور اثرات کیا تھے؟ سالانہ اجتماع رائے ونڈ میں دنیا کے سب سے بڑے دینی اجتماع میں سے ایک ہوتا ہے جس میں لاکھوں مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ رائے ونڈ کا جو سالانہ عالمی اجتماع ہوتا ہے دنیا کے سب سے بڑے دینی اجتماع میں سے ایک ہوتا ہے جس میں لاکھوں مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں مراکز جو ہیں وہ رائے ونڈ سے نکلنے والی جماعتوں میں یورپ، امریکہ، افریقہ، ایشیا اور مشرق وسطی میں دین کی دعوت پہنچائی جاتی ہے۔ اب اللہ کے فضل سے یہاں اس مرکز سے جو جماعتیں بن کر جاتی ہیں وہ الحمدللہ ساری دنیا پر جاتی ہیں۔ یہ مرکز مسلکی اختلاف سے بالا ہو کر مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے اور بنیادی نکات پر اکٹھا کرتا ہے۔ یہ مرکز روحانی تربیت ہے، لاکھوں لوگ یہاں سے دین کی عملی تربیت لے کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاتے ہیں۔ اب اس مرکز کا پیغام یہ ہے کہ یہ مرکز امن کی دعوت دیتا ہے اور اخلاق اور اصلاح پر زور دیتا ہے۔ اب اس کا پیغام یہ ہے کہ یہ دین اسلام کو پورے کے پورے اسلام کو آپ سیکھ کر اور اس پر عمل کرنے والے آپ بن جائیں۔ رائے ونڈ مرکز کا قیام تبلیغی جماعت کی عالمی جدوجہد کی بنیاد ہے۔ یہاں سے لاکھوں مسلمان دین سیکھ کر اپنی ذات اور دنیا بھر کے معاشرے میں تبدیلی لاتے ہیں۔ اس کے مقاصد میں دین کی اصلاح، دعوت کا پھیلاؤ، امت کو عملی طور پر اسلام سے جوڑنا ہے۔ اب اس کی بنیاد جو رکھی گئی وہ 1948 میں رکھی گئی۔ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے 1926 میں دہلی نظام الدین میں یہ تحریک شروع کی۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان میں تبلیغی جماعت کا ایک مستقل مرکز قائم کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے اس مقام کو چنا گیا۔ ابتدا میں یہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی، یہاں سے چند جماعتیں دین کی دعوت لے کر نکلتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مرکز دنیا کے سب سے بڑے تبلیغی مرکز میں شمار ہونے لگا۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ مولانا الیاس صاحب نے رکھی اور پاکستان کے لیے اس میں مولانا محمد یوسف صاحب اور حاجی عبدالوہاب صاحب جو ہیں وہ اس کا کام کو انہوں نے سنبھالا۔ اس مرکز کو اب دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے اب ہم اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔
دنیا کے لاکھوں مسلمان اسے ایک روحانی تربیت گاہ مانتے ہیں۔ یہاں سے نکلنے والی جماعتیں لوگوں کو نماز، قرآن، اخلاق اور دین کی طرف واپس لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ کئی غیر مسلم بھی اس جماعت کے نرم انداز دعوت اور امن والے رویے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ یہ امن کی دعوت دیتی ہے، یہ اس کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے۔ تبلیغی جماعت ہمیشہ یہ پیغام دیتی ہے کہ ہماری محنت جو ہے وہ دین کی دعوت ہے، اس وجہ سے اسے امن، صبر، برداشت اور اللہ کی طرف رجوع کی تحریک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لاکھوں نوجوان عام مسلمان دین سے جڑ کر اپنی زندگیوں میں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس کو ایک سوشل ریفارم موومنٹ کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ وہاں کے مسلمان اس جماعت کو اپنی شناخت اور دین سے جڑے رہنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ افریقہ اور ایشیا یہ تحریک دنیا کے پھیلاؤ میں سب سے زیادہ فعال ہے۔ افریقہ اور ایشیا میں یہ تحریک دین کے پھیلاؤ میں، دین کو وہاں پر پھیلانے میں سب سے زیادہ فعال اور متحرک ہے، اور لوگ اسے ایک مثبت قوت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک وہاں بھی تبلیغی جماعت کے اثرات ہیں، مگر بعض جگہ ریاستی ادارے اس پر نظر رکھتے ہیں تاکہ سیاسی سرگرمیاں شامل نہ ہو سکیں۔ اب اس کے اوپر کئی طرح کے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں۔ کچھ جدید حلقے اور حکومتیں یہ اعتراض کرتی ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت دنیاوی علوم یا معاشرتی ترقی پر زور نہیں دیتے بلکہ صرف دین کی طرف بلاتے ہیں۔ بعض ممالک جیسے روس یا چند خلیجی ریاستوں نے ایسے مدعو بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی عوام کی اکثریت اسے پرامن تحریک سمجھتی ہے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے روحانی مرکز میں سے ایک جو ہے وہ تبلیغی مرکز رائیونڈ ہے۔ اسے امن، دین کی دعوت اور اصلاح نفس کا منبع سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگ اس پر اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بعض ناقدین اس پر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن عام مسلمانوں کی نظر میں یہ مرکز ایک رحمت ہدایت کا چراغ ہے۔ اس کی جو تعمیر ہوئی یا اس کے لیے جو زمین کو خریدا گیا اس کی معلومات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 1952 میں تبلیغی مرکز نے ایک بڑا پلاٹ خریدا جس پر ابھی بھی تبلیغی مرکز کا جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے یہ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے، جو رائیونڈ مرکز سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اجتماع کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اب بھی اجتماع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بعد میں 1985 میں تقریباً 150 ایکڑ زمین خریدی گئی تاکہ اجتماع کے علاقے کو وسعت دی جائے۔ مرکزی احاطہ اور تعمیراتی ڈھانچہ بھی عجیب و غریب طریقے سے بنایا گیا ہے۔ مرکز میں مرکزی جامع مسجد ہے اور دارالعلوم جامعہ جو ہے دارالعلوم رائیونڈ کے نام سے یہاں پر بہت بڑا مدرسہ چلتا ہے۔ اور عجیب بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہاں پر 5 طرح کے دسترخوان لگتے ہیں۔ ایک عام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے اور ایک مہمانوں کے لیے جو مرد حضرات باہر سے آتے ہیں دوسرا، اور تیسرا جو ہوتا ہے یہ علماء کرام کے لیے دسترخوان لگتا ہے اور یہ دن میں 2 مرتبہ لگتا ہے، اور چوتھا دسترخوان جو ہے اللہ کے راستے میں جو مستورات نکلتی ہیں ان کے لیے لگتا ہے اور یہ بھی بہت بڑا دسترخوان ہوتا ہے، اور 5واں دسترخوان جو ہے وہ طلباء کرام کے لیے ہے۔ اس میں جو ہے بیرون ملک کے طلباء کرام بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے مہمانوں کی آمد کی بنا پر مرکز کے اندرون روٹی بنانے کی فیکٹریاں بھی موجود ہیں جو روزانہ تقریباً 60,000 روٹیاں تیار کرتی ہیں۔ مسجد کی گنجائش تقریباً 1.5 لاکھ نمازی یہاں پر نماز بر وقت ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے 2 مینار ہیں اور مینار کی چوڑائی تقریباً 40 میٹر ہے۔ مسجد کی لمبائی جو ہے تقریباً 500 میٹر ہے اور چوڑائی تقریباً 410 میٹر بتائی گئی ہے۔ یہ معلومات جو ہیں یہ عام معلومات ہیں، لیکن جب بھی اگر آپ اس مرکز کو دیکھنا چاہیں گے تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے کام کو اب جو ہے ان عجموں کے اندر بھیج دیا ہے۔ اگر یہ عجم جو ہے اس دین کے کام کو جو ہے اپنے سینے سے لگائیں گے تو اللہ پاک اس کو دنیا کا مرکز بنائیں گے اور دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ جو دین ہے اللہ کا دین جو ہے، جو اس کو سینے سے لگائے گا، جو اس کو ویلکم کرے گا، جو اس کو مرحبا کہے گا، تو یہ دین اس کے ساتھ رہے گا۔ اگر وہ اس کی ناقدری کرے گا
گا اللہ پاک اس سے چھین کر کسی دوسرے لوگوں کو وہاں پر اس دین کے کام کو منتقل کر دیں گے۔ آپ کی نظر میں تبلیغی مرکز رائے ونڈ کی کیا حیثیت ہے؟ اور آپ جو کمنٹس کریں وہ دین اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں اور دعوت و تبلیغ کے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ امید ہے یہ آج کی میری جو ویڈیو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ کمنٹس ضرور کیا کریں، لائک اور شیئر کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔